الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. وقال تعالی وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها. وقال تعالی لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر. الحمدللہ آج ہم جمعے کے درس کے سلسلے میں کیسر صاحب کے گھر میں جمع ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان پر ان کے اہل خانہ کے اوپر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرماتا رہے اور آپ سب کے اوپر. آج کا ہمارا موضوع توحید اسماء و صفات کے بارے میں ہے، اور یہ بہت اہم موضوع ہے، اس لیے کہ توحید کے بغیر نجات نہیں ہے. توحید کے بغیر جنت میں انسان داخل نہیں ہو سکتا. اس لیے ضروری ہے کہ اس توحید کی تینوں جو ہیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، ان دونوں کے بارے میں ہم نے پچھلے جمعوں میں خطبات میں ریاض صاحب کے گھر میں جو ہوا اس میں اس پہ بات کی تھی. اور تیسرا توحید کا جو حصہ ہے وہ توحید اسماء و صفات، جس پر آج انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے. تو اہمیت کے حساب سے اس موضوع کی خاص اہمیت ہے، اور اللہ کے اسماء و صفات کا علم یہ ضروری ہے، کیونکہ اس سے ہماری شخصیت پہ اثر پڑتا ہے، ہماری سوچ پہ، ہمارے اخلاق و کردار اور ہمارے عمل پر. بنیادی طور سے توحید اسماء و صفات کا علم حاصل جب انسان کرتا ہے تو ہم ایک بہتر انسان بنتے ہیں. کوئی ہم سے یہ پوچھے کہ توحید اسماء و صفات کیا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں اور اس کی جو صفات ہیں ان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ منفرد ہے، یکتا ہے، اس جیسا کوئی نہیں. یہ توحید اسماء و صفات کا منیمم ڈیفینیشن ہے کہ اللہ اپنے اسماء و صفات میں منفرد ہے، اس کے مثل، اس کے برابر کوئی چیز نہیں. یہ جو اسماء ہے یہ اسم کی جمع ہے، جس کے معنی ہے نیم. جیسے ہمارے نام ہوتے ہیں تو اللہ کے نام ہیں، اللہ کے بہت سارے نام ہیں. اسماء یہ جمع ہے، اور صفات یہ صفت کی جمع ہے، یعنی ایٹریبیوٹس. تو اللہ کے اسماء و صفات نیمز اور اس کے جو ایٹریبیوٹس ہیں. تو اس میں آپ دیکھیے کیا شک ہے کہ ایک انسان کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ وہ اپنے خالق کو پہچانے، ہم اپنے رب کو جانیں. جیسے توحید ربوبیت میں ہم نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، وہی تدبیر کرتا ہے، ہر چیز اسی کی عطا کی ہوئی ہے. اور توحید الوہیت میں ہم نے کہا کہ عبادت بھی ہم صرف اسی رب کی کریں گے، اس میں کوئی پارٹنر نہیں ہوگا. تو ہم اس رب کو نہ جانیں، اس کے اسماء و صفات سے نا واقف رہیں، یہ کتنی عجیب سی بات لگتی ہے. ابھی ہمارے پاس زندگی ہے، پھر ہم مر جائیں گے، قبر میں ڈال دیے جائیں گے، پھر فرشتہ آئے گا قبر میں، پہلا سوال پوچھے گا من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ اگر ہمیں اس دنیا میں ہی نہیں معلوم کہ ہمارا رب کون ہے تو ادھر ہم کیا جواب دیں گے؟ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کے اسماء و صفات کے بارے میں اچھی جانکاری ہو، اچھی طرح سے ہمیں اس کی سمجھ ہو. جب اللہ کے ناموں کی سمجھ آتی ہے انسان کو، اس پہ غور و فکر کرتا ہے تو اللہ کی عظمت اس کے دل میں گھر جاتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان اللہ کے اسماء و صفات کو اسٹڈی کرے، اس پہ غور و فکر کرے اور اس کے دل میں اللہ کی عظمت قائم نہ ہو. یہ ہو نہیں سکتا. یہ غیر مسلم کے دل میں بھی اس کی اللہ کی عظمت قائم ہو جائے گی. اور جب دل میں اللہ کی عظمت نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر مخلوق کا خود مخلوق دل میں ہوتی ہے، اس کی عظمت دل میں ہوتی ہے. اور پھر یہی ہوتا ہے، پھر وہ کسی درخت کے پاس جاتا ہے، پھر بندہ کسی پتھر پہ
یا جیسے گھر کے دروازے کے باہر کے پتھر لگا دیا کہ یہ میرے لیے اچھی گڈ ول کوئی اچھا ثابت ہوگا، یا کسی چیز کے اوپر یا پتھر کے اوپر یا کسی کپڑ سے مانگنا شروع ہو جاتا ہے. کیوں کہ اس کے دل میں اللہ کی عظمت ہے ہی نہیں ہے، اللہ کے اسماء و صفات کو تو وہ جاننا ہی نہیں، اس نے پہچانا ہی نہیں اپنے رب کو. اس لیے یہ نہایت اہم موضوع ہے، اس پہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ. آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اس 30-35 منٹ کے اندر انشاءاللہ آپ کافی چیزیں ہم جتنا بھی ہم علم حاصل کر سکتے ہیں، بہت بڑا موضوع ہے، جتنا بھی ہم علم حاصل کر سکتے ہیں اس 35 منٹ میں انشاءاللہ تعالی ہم حاصل کریں گے. تو آپ کی توجہ اس میں ضروری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ ہی کے لیے ہیں اچھے اچھے نام. تو اللہ کے تمام نام اچھے ہیں. فَادْعُوهُ بِهَا، تو تم ان ناموں سے اسے پکارو. جب نام معلوم ہوں گے تو بندہ پکارے گا نا، جب نام نہیں معلوم تو کیا پکارے گا بندہ. اس لیے نام کا پتہ ہونا ضروری ہے. ہم کیوں پکارتے ہیں اللہ کو؟ ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں، دعا مانگتے ہیں اپنی حفاظت کے لیے، ہدایت کے لیے، اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، رزق کے لیے، اولاد کے لیے ہم اللہ سے مانگتے ہیں. تو اسی لیے تو فرمایا کہ فَادْعُوهُ بِهَا، تو تم اللہ تعالیٰ کو اپنے ناموں سے پکارو. اللہ کے جو نام ہیں اس کے بارے میں کچھ، اور صفات میں کچھ قواعد ہیں، کچھ رولز ہیں جو کہ ہر مسلمان کو پتہ ہونا ضروری ہے، تاکہ وہ صحیح معنوں میں گائیڈڈ رہے کہ اسماء و صفات کے کچھ رولز ہیں، میں اسے ڈیویٹ تو نہیں کر رہا، کیونکہ یہ توحید کا معاملہ ہے، یہاں توحید اسماء و صفات ہے. اس لیے کچھ قاعدے، ان رولز کا پتہ ہونا ضروری ہے. اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات سے متعلق یہ جو قواعد ہیں، یہ ایک 50 پیجز کی کتاب ہے. شیخ صالح محمد بن صالح بن عثیمین انہوں نے اس کتاب کو لکھا، اور شیخ ابو زید ضمیر نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا، اور اس سے میں نے یہ تیار کیا آج کے اس درس کو. تو اس کی سافٹ کاپی میرے پاس ہے، اور انہوں نے رومن اردو لینگویج میں لکھا ہے، لیکن سمجھ آ جاتی ہے. تو یہ ایک اچھا سورس آف انفارمیشن ہے، اتھینٹک سورس آف انفارمیشن ہے، جو ابھی آپ سنیں گے انشاءاللہ. پہلا قاعدہ کیا ہے کہ اللہ کے تمام نام اچھے ہیں، اس میں کوئی نقص نہیں ہے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، تمام نام اللہ کے اچھے ہیں. اللہ کا کوئی نام ایسا نہیں جو برا ہے، کوئی عیب ہو جس کے اندر. اچھائی کے اعتبار سے کتنے اچھے ہیں اللہ کے نام، آخری حد تک اچھے ہیں، یعنی کہ اس سے زیادہ اچھا کچھ نہیں ہو سکتا. پرفیکٹ ہے بالکل، اللہ ترین ہے اللہ کے جو نام ہیں. مثال کے طور پہ اللہ کا ایک نام الحی ہے. قرآن کی جو سب سے عظیم آیت ہے آیت الکرسی، اللہ تعالیٰ اس نے فرمایا ہے حی القیوم، اللہ زندہ ہے. انسان بھی زندہ ہے، ہم بھی زندہ ہیں، اللہ بھی زندہ ہے. لیکن اللہ کی زندہ ہونے اور ہمارے زندہ ہونے میں فرق ہے. اب دیکھیے کہ ہماری زندگی ایسی ہے کہ ہماری زندگی پہلے تو کچھ نہیں تھی، ہم پھر پیدا ہوئے، پھر ہم بچے تھے، بڑے ہوئے، جوان ہو گئے، پھر بوڑھا ہو جاتا ہے انسان، پھر کمزور ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے. تو ہماری زندگی ناقص ہے. پہلے زندگی سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا، اور زندگی کے بعد بھی کچھ نہیں ہے، پھر ہم زندہ کیے جائیں گے دوبارہ. تو یہ ہے ہماری زندگی اس طرح سے. لیکن اللہ کیسے زندہ ہے؟ اللہ ہمیشہ سے ہے، اور اللہ کو موت نہیں، اللہ ہمیشہ سے ہے. تو اللہ الحی اس طرح سے ہے، اور ہمارا زندہ رہنا اس طرح سے ہے. تو اللہ کا جو زندہ رہنا ہے یہ کامل ہے، اس سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے. اور پھر اسی طرح سے ایک اور مثال، العلیم، اللہ جانے والا ہے. ہم بھی علم رکھتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں چیزوں کو، لیکن ہمارا علم کیسا ہے کہ ہم بچے تھے، اب یہ بچہ ہے چھوٹا، اس کو بہت کم علم ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کان دیے، آنکھیں دی، دل دیا، پھر ہم غور و فکر کرتے ہیں، پھر ہم علم حاصل کرتے ہیں. پھر جب علم حاصل کرتے ہیں پھر ہم بھول بھی جاتے ہیں. نسیان ہے، ہم نے کچھ علم حاصل کیا اور پھر بھول گئے. تو ہمارا علم ناقص ہے. پہلے کچھ نہیں تھا، پھر کچھ سیکھا، پھر بھول گئے. ہر انسان بھول جاتا ہے، نبی سے بھی بھول ہو جاتی ہے، نبی سے بھول جاتی ہے. ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 4 سے 5 مرتبہ سجدہ سہو کیا. سجدہ سہو کرتا ہے جب انسان نماز میں کوئی چیز
भूल जाए, कोई चीज़ ज़्यादा कर ले, कोई चीज़ कम कर ले, या भूल जाए कोई चीज़, तो सजदा से वो आप 4 से 5 मिनट क्या किया। तो हर इंसान भूल सकता है। तो हमारा जो इल्म है वो क्या है, वो नाकिस है, परफेक्ट नहीं है, नाकिस है। और अल्लाह ताला फरमाता अपने बारे में, वमा कान रब्बुका नसिया, तेरा रब भूलता नहीं है, अल्लाह ताला नहीं भूलता कोई चीज़। तो ये अलीम जो है, ये हमारा इल्म से पहले जहर था, और फिर अल्लाह, फिर इल्म हुआ, फिर इंसान भूल जाता है, और अल्लाह के इल्म हमेशा परफेक्ट रहता है। अल्लाह को इल्म है कि इस दर्स में कौन कौन आएगा, अल्लाह को ये इल्म है कि अभी और रास्ते में कौन आ रहा है, किसने आना है, या कल क्या होगा, अगले जुम्मे किसके घर दर्स होगा, अल्लाह को इल्म है। अभी कैसे सबको नहीं मालूम कि कौन होगा अगले जुम्मे, अल्लाह के इल्म में है, अल्लाह के इल्म में है। अल्लाह का इल्म बढ़ता नहीं है, कामिल इल्म है। रोज़ क़यामत, उसके बाद क्या होगा, कौन किसका क्या अंजाम होगा, कोई क्या काम करेगा, तो अल्लाह का इल्म कामिल और हमारा इल्म नाक़िस। तो अल्लाह की ये जो इल्म की जो अलीम जाने वाले निशान है वो परफेक्ट है। अब देखिए, अल्लाह ताला सुनता है और हम भी सुनते हैं। हमारा सुनना कैसा है, हम कुछ फासले तक सुनते हैं, और इसके बाहर जो लान में बैठा हो उसको आवाज़ नहीं जा रही, वो नहीं सुन सकता। बल्कि एक शख्स अगर कोई यहाँ सोया हुआ हो, वो भी, उसके भी कान बंद हो जाते हैं। और हम देखते कैसे हैं, रोशनी हो तो हम देख सकते हैं, अंधेरा हो तो नहीं देख सकते। ऐसी हमारा देखना है। और हम कुछ चीज़ों को ही सुनते हैं, एक फ्रीक्वेंसी है उसी के बीच में सुनते हैं, उससे ऊपर नीचे नहीं सुन सकते। हम चूंटियाँ आपस में बातें करते हैं, हम नहीं सुन सकते। अल्लाह ताला ने एक पैगम्बर को इसका अतात की थी, सलमान अलैहिस्सलाम को। चूंटी के जो गुफ्तगू होती थी वो भी सुन सकते थे, उनको ये अता की थी ये नेमत। तो हमारा सुनना भी नाक़िस है, हमारा देखना भी नाक़िस है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक वक़्त में तमाम मखलूक को सुनता है, तमाम मखलूक को, और हम एक वक़्त में एक बात सुन सकते हैं, 2 बातें नहीं सुन सकते, समझ नहीं सकते, हमारा ब्रेन कंसीव नहीं कर सकता। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जो हयात है वो कामिल है, अल्लाह का इल्म कामिल है, अल्लाह का सुनना देखना बिल्कुल कामिल है, कमाल दर्जे का, उसमें कोई ऐब और कोई नक्स नहीं। दूसरा कायदा क्या है कि अल्लाह के तमाम नाम और उसके जो सिफात भी हैं साथ, यानी कि अल्लाह का जो भी नाम है वो उसकी सिफ़त भी है। ये इंसान में ऐसा नहीं होता। इंसानों में मिसाल के तौर पर एक शख्स जिसका नाम हकीम हो, यानी कि वो बड़ा अक्लमंद दाना है, लेकिन वो बेवकूफ़ हो सकता है। एक शख्स जिसका नाम आदिल हो, वो जालिम भी हो सकता है। तो नाम और उसमें फ़र्क हो सकता है। एक शख्स का नाम कवि है, लेकिन वो कवि नहीं है, वो है कमज़ोर। तो हमारा नाम और हमारी सिफ़त ये मैच नहीं कर सकती, कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला के जितने भी नाम हैं वही अल्लाह ताला की सिफ़त भी है। हर नाम वही सिफ़त भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की है। तो ये भी एक कायदा है अल्लाह के अस्मा व सिफ़ात के बारे में। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नाम रहीम है, अल्लाह ताला रहम करने वाला है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नाम गफ़ूर है, तो अल्लाह माफ़ करने वाला है। तो ये अल्लाह के जो नाम आते हैं वो अल्लाह की सिफ़त भी है। ये कायदा है अस्मा व सिफ़ात का। एक और कायदा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सारे नाम तौक़ीफ़ी हैं। तौक़ीफ़ी के माने ये हैं, अल्लाह ताला ने इसको खुद बताया है कुरान में या अहादीस से हमें पता चलता है। जो नबी बात करता है वो अल्लाह ताला की तरफ से ही बात करता है। तो ये तौक़ीफ़ी नाम है, ये नहीं कि हम अपनी मर्ज़ी से नहीं दे सकते कोई अल्लाह को खुद से एक नाम। हमें अच्छा भी लगे, एक सिफ़त बहुत अच्छी भी लगी हमें, हम कहेंगे अल्लाह को अल्लाह का ये नाम दे देते हैं, तो ऐसा नहीं कर सकते, इसकी इजाज़त नहीं है, ये परमिसिबल नहीं है। उसमें कोई इजाफा भी नहीं कर सकते। जो नाम है अल्लाह के नामों में कुछ कमी भी नहीं कर सकते। ऐसा करना उलमा फरमाते हैं हराम है। जैसे कि नसारा ने अल्लाह ताला को क्या कहते हैं, गॉड द फादर बोल दिया, नऊज़ुबिल्लाह, अल्लाह ताला इससे पाक है, और ये रहमान की शान के मुताबिक नहीं। मुशरिकीन मक्का रहमान को न मानते थे,
کہ رحمان اللہ کا نام نہیں مانتے تھے. تو اسی طرح سے علماء کہتے ہیں کچھ لوگ اللہ کو خدا کہتے ہیں. خدا اللہ کے ناموں میں سے نہیں ہے، یہ قرآن میں نہیں ہے، احادیث میں نہیں ہے، تو اس لیے خدا کا نام نہیں دے سکتے. یا کوئی کہے کہ میں بھگوان، اللہ کو بھگوان کہتا ہوں، یہ پرمیزیبل نہیں ہے. اللہ کو بھگوان نہیں کہہ سکتے. علماء نے اس کو کلیئرلی ڈیفائن کر دیا، ہم خود سے کوئی نام نہیں دے سکتے، یہ قاعدہ ہے. چوتھا قاعدہ کہ اللہ کے ناموں میں الہاد سے بچنا ہے. الہاد کے معنی ہے ٹیڑھا پن، ڈائیورژن کو اختیار کرنا، یہ الہاد ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور انہیں چھوڑ دو جو لوگ اللہ کے ناموں کے بارے میں الہاد کا شکار ہیں. سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جلدی ہم ان کے کرتوتوں کا ان کا بدلہ ملنے والا ہو. یعنی کہ ان لوگوں کو چھوڑ دو، یہ اللہ کے غصے کا اظہار ہے. ہم اسے نپٹ لیں گے، یہ غصے کا اظہار ہے. عنقریب یقیناً ان کے عمل کا بدلہ ملے گا، یعنی ان کے برے عمل کی سزا ان کو ملے گی. تو الہاد یہ پرمیزیبل نہیں ہے. کوئی ڈائیورژن، الہاد ہے کیا؟ ڈائیورژن کے کیا معنی ہیں؟ تو وہ ٹیڑھا راستہ کون سا ہے؟ نمبر 1، کوئی شخص انکار کرے کہ اللہ کی جو نام ہے میں ان میں سے کسی نام کو نہیں مانتا، یہ الہاد ہے، یہ پرمیزیبل نہیں. بلکہ ایک فرقہ ایسا ہے جو کہ اللہ کے ناموں کا ہی انکار کرتا ہے. ایک فرقہ ایسا بھی ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ اس توحید اسماء و صفات پہ پورا ہی نہیں اترتا، کیا ہوگا اس کا؟ کیا بنے گا اس کا؟ باقی سب کچھ کرتا ہے، وہ نمازی پڑھ رہا ہوگا، حج بھی کرتا ہے، سب کچھ کر رہا ہے. اللہ کے اسماء و صفات میں کتنا بڑا فلاح ہے، وہ اس کو مانتا ہی نہیں، یا کسی ایک نام کو بھی انکار کر دیتا ہے. نعوذ باللہ. الہاد یہ بھی ہے کہ اللہ کے ناموں کی جو صفت ظاہر ہوتی ہے وہ کسی مخلوق سے اس کو مشابہت دے دے. ابھی ہم نے بات کی تھی کہ مشابہت نہیں ہو سکتی. اللہ کی ایک شان ہے اور مخلوق کی صفت کی ایک اوقات ہے، یہ میچ نہیں ہو سکتے. یہ الہاد ہے اگر کوئی ان کو میچ کرنے کی کوشش کرے، کوئی ان کو ملانے کی کوشش کرے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں اس میں کسی کو اس کے مثل مان لے کہ یہ فلاں انسان ہے، فلاں شخص ہے، یا فلاں نبی ہے، کوئی فلاں نیک آدمی ہے، یہ بھی اللہ کی صفات میں کے مثل ہے، برابر ہے. یہ الہاد ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ یہ الہاد سے دور رہنا. اب دیکھیے اس کی مثال دی علماء نے. اگر کوئی اس طرح سے مانتا ہے اللہ کی صفات میں سے کسی صفت کو اور کسی بندے کی صفت کو اگر کسی نے جوڑ دیا تو یہ شرک ہے، یہ شرک کہلاتا ہے. اس کی مثال علماء کیا دیتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سمیع و بصیر ہے. اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، سننے والا، دیکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی ایسا بنایا، سننے والا بنایا اور دیکھنے والا بنایا. دونوں لفظ ایک ہیں، معنی بھی ایک ہی ہیں، معنی بھی ایک ہی ہیں. اپنے یہی معنی ہے، عربی میں بھی اردو میں بھی یہی معنی ہے، سننا اور دیکھنا. لیکن معاملہ دونوں کا کافی فرق ہے، دونوں ایکویٹ نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ مخلوق کی ایک لیول ہے، اللہ کا ایک اپنا اللہ کی شان ہے. اللہ اپنی شان کے مطابق دیکھتا سنتا ہے، جیسے ابھی ہم پہلے بات کر رہے تھے. اور مخلوق جو ہے وہ اپنے حساب سے دیکھتی ہے اور سنتی ہے. اللہ ایک ہی وقت میں پوری مخلوق کو سنتا ہے، پوری مخلوق کو. آپ تھوڑا دیر کے لیے سوچیں صرف کہ مخلوق کے اندر کون کون آتا ہے. صرف انسان نہیں، تمام چرند و پرند، جانور، چونٹیاں، زمین پہ کیڑے مکوڑے، سمندر کی ساری ایوری تھنگ، ہر جاندار چیز، درخت، پتھر، اللہ سب کو سنتا ہے ایک وقت میں. ہماری سرگوشی کو بھی سنتا ہے. ہم رات میں سوئے ہوں، کوئی دل میں کوئی ایک دل میں خیال آئے، کوئی سرگوشی ہو، اللہ سن لیتا ہے اس کو. آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ اللہ کتنا عظیم ہے. دل پہ کیسے ہیبت قائم ہو جاتی ہے جب اللہ کے اسماء و صفات پہ غور و فکر، تھوڑا سا ہی غور و فکر کرے انسان. تو بندہ اللہ کو کہیں سے بھی پکارے، ویرانے میں ہو، جنگل میں ہو، کسی ڈیزرٹ کے اندر گیا ہو، آسمان پہ ہو، چاند پہ ہو، کہیں بھی ہو، اللہ اس کو سنتا ہے. اللہ ایسے سنتا ہے. اگر کوئی یہ مانتا ہے، اب دیکھیے بندوں میں بھی انسان برابر نہیں کر سکتا. تو اللہ کی بات کرتے ہیں، دو بندے ہیں، دونوں کے پاس ایک ہی جیسی کوالیفیکیشنز ہیں،
ایک ہی جیسا تجربہ ہے، سب کچھ ایک ہی جیسا ہے، دونوں عقل مند ہیں، صحت مند ہیں، لیکن برابر نہیں ہیں، دونوں برابر نہیں ہو سکتے، یہ ہو نہیں سکتا کہ دونوں بالکل برابر ہوں۔ تو اور ہم بات کرتے ہیں بندے کو اللہ سے ملانے کی، برابر ملانے کی کوئی کوشش کرے، اگر کوئی یہ مانتا ہے کہ جب میں یہ پکاروں، میں کہوں یا غوث یا علی، اگر میں ایسے الفاظ کہوں تو یہ کیوں کہتا ہے انسان؟ کیوں؟ یہ بزرگ سنتے ہیں اس لیے وہ ایسے کہتے ہیں، اس لیے پکارتا ہے یا غوث یا علی کہتا ہے۔ اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو اس نے کیا کیا؟ اللہ کی یہ سننے کی جو صفت ہے اس نے بندے کو ملا دیا آپس میں، کہ اللہ سنتا ہے میری پکار کو اور یہ بندے بھی سن رہے ہیں میری اس پکار کو، اسی لیے وہ پکارتا ہے یا غوث یا علی کہتا ہے۔ نعوذ باللہ، اس نے کیا کیا؟ شرک کیا اللہ کی اس صفت میں، سننے کی صفت میں شرک کیا اللہ کے ساتھ۔ ایسے شخص کا جب تک وہ توبہ نہ کرے وہ ہمیشہ جہنم میں پڑا رہے گا۔ نماز پڑھتا ہے ایسا شخص جو ایسے کلمات کہتا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، بہت مال بھی لٹاتا ہے مخلوق کے لیے، لیکن شرک جب کیا اس نے اللہ کی صفات میں، کہ اس سننے کی صفت میں شرک کر دیا اس نے۔ تیسری قسم الحاد کی کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی وہ نام دیا جو نہ کتاب سے ہے اور نہ حدیث سے ہے، جیسے نصارہ نے نام دے دیا اللہ کو، جیسے ابھی ہم سنا ہم نے گاڈ دا فادر کہہ دیا، کوئی خود سے نام دے دیا، یا مشرکین مکہ اللہ کے نام کو توڑ موڑ کر بت کا نام دے دیتے تھے۔ اللہ کو جو نام تھا اس کو تھوڑا سا چینج کر کے، ایک آدھ لفظ میں سے چینج کر کے اوپر نیچے، اور اس کو پھر اپنے بت کا بھی نام ایسے دے دیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ الحاد ہے۔ تو اللہ کے ناموں میں کوئی ماڈیفیکیشن، کوئی چینج، کمی زیادتی پرمیسیبل نہیں ہے، نہ ہم خود سے کوئی دے سکتے ہیں۔ تو اللہ کے نام کہاں ہیں؟ قرآن میں، احادیث میں۔ اور پانچواں قاعدہ، پانچ قاعدے اس میں انہوں نے ایکسپلین کیے ہیں اس کتاب میں، کہ اللہ کے نام جو ہیں وہ کسی مخصوص نمبر میں نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے کتنے نام ہیں، ہمیں نہیں معلوم۔ کسی عالم سے سوال پوچھیں، وہ کہے گا ہمیں نہیں معلوم، اللہ کے بہت سارے نام ہیں۔ تو اس کے کوئی مخصوص عدد نہیں ہے۔ یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے بے حساب نام ہیں؟ جب انسان کسی دکھ اور غم میں ہوتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا سکھائی ہے۔ جب انسان دکھی ہو، غمی ہو، تو یہ دعا جب انسان پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دکھ اور غم کو ہلکا کر دیتا ہے۔ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن اماتک ناصیۃ بیدک مال، یہ لمبی ایک دعا ہے، حدیث میں یہ بتایا، سکھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی دعا میں کچھ حصہ ہے، کیا سکھایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اللہم انی اسألک بکل اسم ھو لک، اے اللہ میں تیرے ہر وسیلے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں، تیرے ہر نام کے وسیلے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں، سمیت بہ نفسک، جو تو نے اپنے آپ کو دیا۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام خود دیے ہیں۔ او انزلتہ فی کتابک، یا وہ جو تو نے اپنی کتاب میں نازل کیا، یعنی کہ قرآن میں تو نے اپنے نام ہمیں بتائے، وہ نام۔ او علمتہ احدا من خلقک، یا تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو بتائے، یعنی کہ نبی رسول کو جو اللہ تعالیٰ نے بتائے ان ناموں سے۔ او استأثرتہ بہ فی علم الغیب عندک، یا وہ نام جو تو نے اپنے غیب میں چھپا رکھے ہیں۔ یہ دعا کے الفاظ ہیں۔ تو اس دعا کے یہ حصہ سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وسیلے کے نام کے وسیلے سے ہم دعا کرتے ہیں، مانگتے ہیں، وہ نام جو کہ اللہ تعالیٰ نے خود دیے ہیں، وہ نام جو اللہ تعالیٰ نے کتاب میں نازل کیے، اور وہ نام جو اللہ تعالیٰ نے کسی اپنے بندے کو بتائے، نبی رسول سے پتہ چلے، اور یا وہ نام جو علم غیب میں، یہ چیزیں پتہ چلی ہمیں اس سے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے بہت سے نام علم غیب میں ہمیں نہیں معلوم۔ آپ کے ذہن میں اب یہ حدیث آتی ہوگی کہ اللہ کے تو 99 نام ہیں، ہمیں تو بچپن میں سے یہی پتہ تھا کہ اللہ کے 99 نام ہیں، اور یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ اللہ کے تو بے حساب نام ہیں، علم غیب میں ہیں، پتہ ہی نہیں۔ تو کیا حدیث ہے 99 نام کی؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان للہ 99 اسما، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، 100 الا واحد، 100 سے ایک۔
99 نیمز ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں. من احسا، جس نے ان ناموں کو محفوظ کر لیا، داخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا. یہ بخاری مسلم کا حدیث ہے. اب اس حدیث سے بالکل کلیئر ہے کہ اللہ کے 99 نام ہیں، لیکن پچھلی حدیث میں تھا کہ تو بے حساب نام ہیں. تو ایک عام آدمی کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے، میرے ذہن میں بھی خیال آ سکتا ہے کہ یہ ایک حدیث اس میں صحیح ہے، ایک حدیث صحیح نہیں ہے. لیکن ایسا نہیں. یہ تو ہمارے علم کی کیپیسٹی، اہلیت کہ ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے حدیث کو. اس وجہ سے ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ ایک حدیث صحیح ہے، ایک کو ریجیکٹ کرنا چاہیے، ایک کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. دونوں حدیثیں صحیح ہیں. کیوں حدیثیں صحیح ہیں دونوں؟ اس لیے کہ دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. دونوں باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہیں، اس لیے دونوں حدیثیں صحیح ہیں. تو پھر ان دونوں کو جمع کیا جاتا ہے. علماء نے کیسے ایکسپلین کیا اس کو؟ دونوں حدیثیں صحیح ہیں. علماء بیان کرتے ہیں کہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے 100 گھوڑے. کوئی کہے کہ میں نے یہ 100 گھوڑے لے ہیں، ہاں میرے پاس 100 گھوڑے ہیں یا 50 گھوڑے ہیں، میں نے اس کو جہاد کے لیے تیار رکھے ہیں. اس کے یہ معنی نہیں کہ اس کے پاس 50 گھوڑے ہیں. اس نے یہ نہیں کہا کہ میرے پاس 50 گھوڑے ہیں، اس نے کہا میں نے 50 گھوڑے جہاد کے لیے تیار رکھے ہیں. یا کوئی آپ کہیں کہ میرے پاس 100 ریال ہے، میں 100 ریال صدقے کے لیے رکھتا ہوں. یہ معنی نہیں کہ آپ کے پاس صرف 100 ریال ہیں، آپ نے 100 ریال اسپیسیفکلی ایک کام کے لیے رکھ دیے ہیں، یہ معنی ہے. تو یہ جو 99 جو نام ہے اللہ کے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ انہوں نے اس کی فضیلت بتائی کہ یہ 99 نام جو اس کو محفوظ کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. یہ معنی ہے. دیکھیے کس طرح سے بات کو علماء نے ایکسپلین کیا کہ دونوں حدیثیں صحیح ہیں. کیسے حدیثیں صحیح ہیں؟ کہ جو 99 نام ہیں یہ فضیلت کے اعتبار سے ہیں، کہ جو ان کو یاد کرے گا، جو اس کو جنت میں جنت میں داخل ہوگا. اب یہ کتنا آسان سا کام ہو جاتا ہے. 99 نام یاد کرنا تو بڑا آسان ہے. یہ تو بندہ میرے خیال میں چند دن میں یاد کر سکتا ہے. 99 نام اس کو پریکٹس کرتا رہے، یاد ہو جاتے ہیں. اور اس میں بڑا ردم ہے اس کے اندر. تو ان ناموں کو ضرور یاد کریں. لیکن صرف یاد کرنا کافی نہیں. صرف یاد کرنا تو بہت آسان ہو جائے گا. یہ تو جنت کو حاصل کرنا بہت ہی آسان ہے. یہ تو کام ختم ہو گیا، نام یاد کر لیے میں نے. لیکن اس کو اس طرح سے اس کے صرف یہی معنی نہیں ہے. کیا معنی ہے اس کے؟ اس کے بارے میں شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے اس کو ایکسپلین کیا. وہ فرماتے ہیں کہ جو ان کو یاد کرے، جو اس پر غور و فکر کرے، تدبر کرے، اس پہ غور و فکر کرے، اور وہ معنی جو یہ اللہ کے نام سے ظاہر ہو رہا ہے اس معنی کو سمجھے، اور اس نام کا جو تقاضا ہے اس پر پورا کرے. اس نام کا جو تقاضا ہے اس پر پورا اترے، یہ معنی ہے. لیکن آف کورس پہلی چیز یہ سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ یاد کرنے سے. تو اس کو ہم یاد کریں، پھر اس کے معنی کو سمجھیں اور اس کے تقاضوں کو جو مطابق اپنی زندگی گزاریں، اس پہ عمل کریں. جو یہ کرے گا وہ جنت کا حقدار ہوگا. جنت کا حقدار ہوگا. یہ شیخ بن باز مجموع الفتاوی میں یہ بیان کیا انہوں نے. اور آپ دیکھیے کہ اس کو کیسے ایکسپلین کریں مزید ہم، کہ مثال کے طور پہ ایک شخص جو ہے وہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ کا ایک نام سمیع ہے. ہم نے اس سے بات کی، اللہ سنتا ہے. اب اس نام کو کے معنی ہم نے سمجھ لیا کہ یہ اللہ سنتا ہے، معنی پتہ چل کے گڈ. اب اس پہ تھوڑا غور و فکر ہم کریں کہ سمیع کے معنی اللہ سنتا ہے، اور اس کا کیا تقاضا ہے کہ میں جب بھی بات کروں میں سچ بات کروں. کیوں؟ اللہ سنتا ہے. میں کسی کی غیبت نہ کروں، کوئی بہتان نہ لگاؤں کسی کے اوپر، میں کوئی فوش کلام نہ کروں بات سے. جو بات کروں اچھی بات کروں. کیوں؟ اللہ سمیع ہے، اللہ سنتا ہے. تو یہ اس سمیع کا تقاضا ہے کہ میں کسی کے اللہ کے رسول کے شان میں گستاخی نہ کروں، کسی سے بدتمیزی سے بات نہ کروں. تو جو بھی ہم بولتے ہیں اللہ سنتا ہے. یہ اس کا تقاضا ہے اس لفظ کا کہ میں آئندہ کیئرفل رہوں گا. یہ اللہ کا نام ہے. یا اگر دل میں کوئی برا خیال آ جائے فوراً انسان کیا سوچے؟ اللہ کا کیا نام ہے؟ العلیم ہے، اللہ جانے والا ہے.
اسے باز آ جا, یہ جو تو سوچ رہا ہے یہ اللہ جانتا ہے اس چیز کو. کیوں؟ اللہ علیم ہے, اللہ جانتا ہے. تو اسماء و صفات کو جب انسان معنی پڑھے, یاد رکھے, اس کے معنوں کو سمجھے اور اس کا جو تقاضا ہے اس پہ اپنی زندگی گزارے, یہی میسج ہے توحید اسماء و صفات کا. یہی جو اس کا باٹم لائن یہی ہے کہ اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھتا ہے تو وہ ہمیں ہر وقت دیکھتا ہے. ہم تنہائی میں ہوں تو کوئی ایسا عمل ہم سے نہ ہو, ہم ہیں تنہا لیکن اللہ بصیر ہے, اللہ دیکھنے والا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے مجھے. تو جس طرح سے جتنے بھی اللہ کے نام ہیں ان کے معنی پہ آپ غور و فکر کریں, یا آپ خود کر سکتے ہیں, اور کیا نام کیا تقاضا کرتا ہے اس کے حساب سے اپنی زندگی گزاریں. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے, جب انسان ہم ایسا کریں گے تو ہماری شخصیت میں ایک نکھار پیدا ہوگا, ہمارے کردار میں ایک نکھار پیدا ہوگا, ہم ایک بہت اچھے لیول پہ آ جائیں گے اور ہمارا عمل اسی حساب سے ہو جائے گا. تو یہی آج کا ہمارا موضوع تھا. اس کو سمرائز کیسے کرتے ہیں, خلاصہ کیا ہے کہ آج کا ہمارا موضوع تھا توحید اسماء و صفات, اور ہم نے یہ آیت سنی وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا کہ اللہ کے تمام نام اچھے ہیں, ان ناموں سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے پکارو. اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کے جو کچھ قواعد ہیں وہ کیا ہیں کہ اللہ کے جو نام ہیں ان میں کوئی نقص نہیں ہے, اور اللہ کے نام پرفیکٹ ہیں, اور اللہ کے تمام جو نام ہیں وہ اللہ کی صفات بھی ہیں, وہی صفات بھی اللہ کی ہیں. اور اللہ کے سارے نام کیا ہیں؟ توقیفی ہیں. اللہ کے وہ نام یعنی کہ صرف جو قرآن میں ہیں اور جو حدیث میں ہیں. ہم خود سے کوئی نام اللہ کو نہیں دے سکتے. اللہ کے ناموں میں الہاد سے بچنا ہے, اور الہاد میں یہ ہے کہ اللہ کے جتنے بھی نام ہیں اس کو ہم ایکسیپٹ کریں, اس میں کوئی چینج نہ کریں, کوئی کمی زیادتی نہ کریں. اور اللہ کے جو نام ہیں وہ کسی مخصوص اعداد میں نہیں ہیں, نمبرز میں نہیں ہیں, انلمیٹڈ ہیں, ہمارے علم سے باہر ہیں, علم غیب میں ہیں. اور آپ نے یہ احادیث میں جو دو سنی کہ اللہ کے نام جو ہیں وہ انلمیٹڈ ہیں, اور 99 نام جو اس کو کوئی یاد کرے, اس کے معنی سمجھے اور اس معنی میں جو تقاضا ہے جو اس کو پورا کرے, تو ہماری زندگی ایک بہترین مسلمان بن سکتے ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں یا رب العالمین ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما, اور ہمیں اس عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین ہمارا جب خاتمہ ہو تو ہمیں توحید کی بہترین, ایمان کی بہترین حالت میں ہمارے اس دنیا سے اٹھانا. یا رب العالمین ہم سے جو بھی غلطی خطا سرد تھی اب رحمت سے ہمیں معاف فرما دے. پروردگار ہمیں عذاب قبر سے محفوظ رکھنا, ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھنا. یا رب العالمین ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. یا اللہ ہمیں بلا حساب جنت. یا رب العالمین جب ہمارے پر رحمت سے ان کو کامل شفا عطا فرما, ہماری تمام مشکلات پریشانیوں کو دور فرما دے. یا اللہ پوری دنیا میں مسلمان جہاں بھی تکلیف مسائل میں ان کے غیب سے مدد فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه انه الغفور الرحيم.